الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. ایکو ذرا کم کرو. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، خطباء، طلباء، دریا خان کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم 12 فروری بروز اتوار
آپ کے شہر میں سیرت کانفرنس کے عنوان سے جمع ہیں۔ آپ کے شہر میں میری یہ پہلی حاضری ہے۔ آپ کے مرکز کو، آپ کی مسجد کو، آپ کے ادارے کو اور اس میں موجود آپ کی رونق کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، الحمدللہ۔ اور دل سے دعا ہے جن لوگوں نے یہ مرکز بنایا، قائم کیا، محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اب تک اسے آباد رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو آباد کرے۔ اور آپ سب جس طرح آج اپنے وجود سے آپ نے اللہ کے گھر کو بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، دکانوں کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی برکتوں سے بھر دے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اس کے کیا تقاضے ہیں، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ایک اور بھی ہے، کبھی خطیب مجھ جیسا بوڑھا ہو تو اسے آخر میں نہیں لگانا چاہیے، اور اگر آخر میں لگاؤ بھی تو 2 گھنٹے پہلے لا کر نہیں بٹھانا چاہیے۔ میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں 7 بجے سے تقریر ہی کر رہا ہوں اور ابھی تک تقریر میری جا رہی ہے۔ اور ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ایک مولوی کا دوسرے مولوی کی تقریر سننا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ایک ڈرائیور جو گاڑی چلانا جانتا ہو نا، آپ اسے برابر میں بٹھا دیں، وہ آپ کو کبھی بھی گاڑی چلانے ہی نہیں دے گا۔ ارے آگے دیکھ ٹرک آ رہا ہے، ارے ادھر دیکھ، بھئی میں بھی ڈرائیور ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ اس کو ایسا وہم لگ جائے گا۔ پھر تقریر ایسی جو اس زبان میں ہو جسے میں نہ سمجھتا ہوں، اس سے مشکل تو پھر کوئی کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ محبت کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ماقبل علماء کرام کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو سمجھ آئی اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے ایک معمولی سا شخص بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ خالق کائنات، کائنات کا بادشاہ بغیر مقصد کے کوئی کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے یہ دنیا مقصد کے لیے بنائی ہے تو پھر اس مقصد کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں، ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا فلاں کے لیے بنائی گئی، فلاں کے لیے بنائی گئی، اگر فلاں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی، رسول نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ لیکن انسان کبھی بھی عقل کو استعمال کرے کہ وہ ہستیاں دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1400 سال بیت گئے، اگر دنیا ان کے لیے تھی تو اب تک کیوں آباد؟ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے، اگر نہیں اٹھتا تو اٹھنا چاہیے۔
ایک یہ ہے کہ ان کے وجود، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی دنیا ہزاروں سال پہلے سے آباد، چلو اس کا ایک جواز لوگ یہ پیدا کر لیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ بھی کسی جلسے میں جاتے ہو تو آپ کے جانے سے پہلے سٹیج لگا ہوتا ہے نا، اسپیکر بھی پہلے لگا ہوتا ہے، کرسیاں بھی پہلے لگی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ بھی پہلے سے آئے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جس کے لیے دنیا بنائی گئی وہ تو بعد میں آیا، لیکن اس کے لیے پہلے سجائی تو گیا نا دنیا کو، مان لیا۔ لیکن جب میں چلا جاؤں گا، مولوی صاحب بھی چلے جائیں گے، سارے علماء چلے جائیں گے، یہ اسٹیج، یہ بتیاں، یہ کیمرے، یہ اسپیکر، یہ پھر بھی لگے رہیں گے یا آپ ہٹا لیں گے؟ ہٹا لیں۔ تو 1400 سال بیت گئے، اللہ نے پھر بھی وہ سجاوٹ نہیں ہٹائی، وہ دنیا پھر سے اسی طرح آباد ہے جس طرح پہلے تھی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بنانے کا مقصد کسی شخصیت کو خوش کرنا نہیں تھا، اللہ کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، جب بھی وہ بندگی کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رب العالمین کے حضور کریں، دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھی کے آگے اٹھائیں، جھولی پھیلائیں تو اسی کے آگے پھیلائیں، مانگے تو اسی سے مانگے۔ آج دنیا میں لوگ گلے کرتے ہیں، میاں ہم اتنے گناہگار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کیوں گلے کرتا ہے؟ میں نے کب کہا کہ تو دنیا میں نیکیاں لے کر میرے دروازے پر آئے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا؟ تو کچھ نہ لے کر آ، کچھ نہ لے کر آ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی، زمین سے لے کر آسمان تک پوری کی پوری فضا کو گناہوں سے بھر کر میرے دروازے پر آ، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تیرے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا۔ میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے دو اشک بہا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، راتوں کو پکارو، دن کو پکارو، رات کے سناٹے میں پکارو، صبح کے سویرے میں پکارو، رات کے اندھیرے میں پکارو، دن کے اجالے میں پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میں نے تو تمہاری دعائیں سننے کے لیے اپنی مصروفیت کے کوئی اوقات نہیں رکھے، نہ میں کھانا کھاتا ہوں، نہ میں پانی پیتا ہوں، نہ میں سوتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے بولا جائے گا حضرت صاحب سو رہے ہیں، ابھی آرام کا ٹائم ہے، پھر آئیں گے حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں ابھی مصروف، آپ پھر آئیں گے جی حضرت صاحب باہر واک پہ گئے ہوئے ہیں مصروف۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری ضرورتوں سے خود کو پاک رکھا، صرف آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے۔ کوئی عذر رب العالمین کے سامنے آپ کا نہیں چل سکتا۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کی ذات سونا تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، جیسے آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ہچکولا کھاتے ہیں،
برابر والے کندھے سے سر ٹکراتے ہیں، پھر برابر والا بولتا ہے بھائی ذرا سیدھا ہو کے بیٹھو، میرے اوپر کیوں بوجھ ڈالتے ہو؟ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو نعمتیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن رب العالمین خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو لباس فاخرہ پہناتا ہے مگر خود پہننے سے پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، جس کا کھاتے ہو، جس کا دیا پیتے ہو، جس کا دیا پہنتے ہو، جب شکرانے کا وقت آئے تو تمہاری جبین نیاز بھی اسی کے در پہ جھکنی چاہیے۔ یہ نمک حلالی کا راستہ ہے، باقی جہاں جاؤ گے رب کا رزق کھانے کے بعد جہاں بھی جاؤ گے سچی بات ہے لوٹے جاؤ گے، یہ نمک حرامی کہلائے گا، کھاؤ کسی کا اور گاؤ کسی کا۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، ایک ہی راستہ ہے نمک حلالی کا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ تو بچی بھی برداشت نہیں کرتی، بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرغی کو میں دانہ ڈالتی ہوں وہ مرغی انڈا پڑوسیوں کے گھر میں دے آئے۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، راستے میں ایک بچی مرغی کو تھپڑے مار رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا تو اتنی بے زبان مرغی کو کیوں مارتی؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، یہ اتنی سی تھی، میرے ابا 10 روپے کا لائے تھے جب یہ چوزا تھی، میں نے اس کو پالا، دانہ ڈالا، اس کا دربہ بنایا، گرمی سردی سے بچایا، کتے بلے سے بچایا، صرف اس لیے کہ جب بڑی ہوگی انڈا دے گی۔ اب بڑی تو ہو گئی ہے، انڈا تو دیتی ہے، لیکن جب اسے انڈا زور کرتا ہے یہ پڑوسن کے گھر میں دے آتی ہے۔ تو بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرغی کو چند دن میں نے ڈالا ہے، دانہ ڈالا ہے، وہ انڈا پڑوسیوں کے گھر میں دے آئے۔ جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر آپ کا پورا بچپن، پھر آپ کا لڑکپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کا بڑھاپا، ساری زندگی کی ضروریات جس رب نے پوری کی ہے، اس کو غیرت نہیں آتی کہ میرا رب جب اب میرا بندہ جب بڑا ہو گیا ہے، شکرانے کا وقت آیا ہے تو غیر کی چوکھٹ پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی، اور اللہ اتنا غیرت والا ہے، یقین مانو اتنا غیرت والا، وہ مسلمانوں کا رب ہے، اتنا غیرت والا ہے۔ اللہ کے رسول کو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سعد ہے نا، یہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا اپنے دوستوں میں صحابہ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور بات کرتے کرتے اس نے ایک بات کی کہ لو رأیت رجلا مع امراتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں تو پھر میری تلوار ہی نمٹے گی، تلوار ہی فیصلہ کرے گی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ گویا اس نے جا کر کے یہ کہا کہ دیکھو سعد ایسی باتیں کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میاں فلاں قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے۔ نبی کریم نے بجائے ناراض ہونے کے شکایت کرنے والے کو بھی اور باقی صحابہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا انظروا الی غیرت سعد، ارے دیکھو میرے سعد کی غیرت کیسی، میرے سعد کی غیرت کیسی ہے۔ پھر فرمایا میں اپنی ذات کے بارے میں فرمایا میں اغیر من غیرت سعد، میں سعد کی غیرت سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ وہ اس اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے جب بندہ اس کا رزق کھا کر شکریہ کے لیے ماتھا کہیں اور ٹیکتا ہے، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب آپ کا بچہ، چھوٹا بچہ جسے اسکول میں کتابیں آپ دیتے ہیں، بستہ آپ دیتے ہیں، لنچ کے لیے یا چیز لینے کے لیے جیب میں کوئی 5-10 روپے بھی آپ ڈال کے دیتے ہیں، آپ کہیں کام کاج سے آئیں اور وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو اور جو بندہ وہاں سے گزر رہا ہو اس کو بول رہا ہو چاچا
1 روپیہ دے دے چاچا، 1 روپیہ دے دے چاچا، 1 روپیہ دے دے، اور آپ بھی اس کو دیکھ لیں تو ایمانداری سے بتائیں آپ کیا پکڑ کے بوسہ لیں گے، چومیں گے، سینے سے لگائیں گے میرا بیٹا کتنا ابھی سے کمانا شروع کر دیا اس نے، یا آپ کہیں گے کہ اس نے تو میری ناک کٹوا دی، پورے علاقے میں اس نے میری ناک کٹوا دی، لوگ کیا بولیں گے، اس کو باپ کچھ نہیں دیتا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگنے پر لگا رکھا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ یہی بولیں گے اس نے میری ناک کٹوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ایسی ضرورت ہے جو وہ ہماری پوری نہیں کر رہا؟ کون سی ضرورت؟ ابھی ہم ماں کے بطن سے باہر بھی نہیں آئے تھے، وہاں اس نے ضرورتیں پوری کی۔ ہم کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، ہمارے دانت نہیں تھے، منہ نہیں چلا سکتے تھے، اللہ نے ناف کے راستے بنی بنائی صاف شدہ خون کی شکل میں وہ غذا آپ کو مہیا کی۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کو غذا بنا کر اللہ رب العالمین صاف ستھرا خون آپ کے جسم میں چلا رہا ہے، آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے، آپ کا سارا وجود کام کر رہا ہے۔ پھر آپ دنیا میں باہر آ گئے، جیسے باہر آئے نرس نے وہ راستہ ناف کا خوراک کا وہ کاٹ دیا۔ آپ نے کہا یا اللہ میرا تو راستہ ہی وہ خوراک لینے والا کٹ گیا، ابھی دانت بھی نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجئے جب تک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں آتا، بچہ جیسے باہر آتا ہے اللہ دودھ جاری کر دیتا ہے۔ اور 1 نہیں 2، میرے بندے تو صرف میرا بندہ بن، تیری خوراک کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، 2 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں دندیاں نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے دانت اس کے نکل آتے ہیں۔ پھر وہ کبھی کبھی ماں کو کاٹتا بھی ہے دانتوں سے، اور ماں پھر چھڑانے کے لیے تھپڑ بھی مارتی ہے۔ پھر وہ زبان حال سے کہتا ہے یا اللہ اب تو میری مہربان ماں بھی ظالم ہوتی جا رہی ہے، اب میرے لیے کوئی اور خوراک کا بندوبست کر۔ پھر اللہ نے یہ پوری کی پوری زمین آپ کے لیے اسے دسترخوان بنا دیتا ہے، پوری زمین۔ یہاں آپ کے کنو اگیں گے، کیلے اگیں گے، گنے اگیں گے، سیب اگیں گے، امرود اگیں گے، انار اگیں گے، انگور اگیں گے، دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العالمین پوری زمین دسترخوان بنا دی، اور آپ کو اس دسترخوان پہ چھوڑ دیا میرے بندے جہاں سے تیرا جی چاہے کھا۔ اور پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہو گئے، اتنے ناشکرے ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھانے کے بعد ہم اس کا شکر نہیں بجا لا رہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں چلنے والا رینگنے والا کوئی چوپایا بھی ہے تو اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے تمام کی روزیوں کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ میرے بندے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 22 گھنٹے 23 گھنٹے تو روزی تلاش کرتا ہے، 10-12 منٹ رزاق کو بھی تلاش کر لیا کر، 10-12 منٹ کے لیے روزی دینے والے کو بھی تلاش کر، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم تمہیں دیں گے جب دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہیں دنیا میں جب بھیجیں گے تم پوری کی پوری کائنات میں میرے مہمان بن جاؤ گے، میں تمہارا میزبان بن جاؤں گا۔ اللہ نے دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے عین مطابق دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی انسانیت، جتنی بھی بنی آدم دنیا میں آنی تھی، ان کو پشت سے نکالنے کے بعد رب العالمین نے ایک سوال کیا،
قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ ارے وہ وقت، وہ لمحہ، وہ پل یاد کرو جب اللہ نے بنی آدم کو نکالنے کے بعد پشتوں سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا، الستُ بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں بھیجنے کے بعد تمہیں اپنا مہمان بنا کر دنیا میں چھوڑ دوں گا، زمین کو فرش بنا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، تمہاری ہر ضرورت دنیا میں پوری کروں گا، مجھے بتاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد الستُ بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا معبود ہوں کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، الستُ بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ارے دریا متلاطم، سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، الستُ بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ارے ساری دنیا میں ہر ضرورت تمہاری میں پوری کروں گا، ندیاں بھی بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، کوئی نعمت بھی ایسی نہیں جو تم مانگو گے میں تمہیں نہ دوں، ہر نعمت تم پر نچھاور کر دوں گا، گویا پوری دنیا کو تمہارے لیے بنا دوں گا، صرف تمہیں میں اپنے لیے دنیا میں بناؤں گا، تو صرف مجھے سجدے کرے گا، بانٹے گا تو میرے نام پر، مانگے گا تو مجھ سے، الستُ بربکم، یہ فیصلہ منظور ہے کہ نہیں؟ ان میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، ساری دنیا کے لوگ موجود ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، یا بہاو الحق بیڑا دھک کا نعرہ لگانے والے بھی موجود ہیں، لیکن سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، ہم دنیا میں جا کر کے بھی تجھے مانیں گے۔ آج دنیا میں دیکھیے کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ کتنے بدبخت ہیں جو عبدالقادر کو قادر مانتے ہیں، بغداد کی گلیوں کو جنت سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس وقت نہ بغداد ہوگا نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی۔ بھول جاؤ اس بات کو کہ حضرت جی اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ہم جائیں گے اللہ رب العالمین کو حضرت جی اشارہ کر دیں گے کہ میرا مرید ہے جانے دو، فرشتے کہیں گے چلو ڈبل ہے جانے دو۔ اللہ کے حبیب نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے فرمایا فاطمہ دنیا میں سلینی ما شئت من مالی، دنیا میں جو مجھ سے مانگے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، روز آخرت میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ جواب نہ کا لال بھی اپنی لخت جگر سے کہے اعملی اعملی، میری لخت جگر عمل کرنا عمل کرنا، میرا بیٹی ہونا، میرے سے تیرا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہونا قیامت والے دن تیری نجات کا باعث نہیں بنے گا، عمل کرنا۔ پیر فقیر کی وہاں دال کیا گلے گی؟
اور یار لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ جی پیر عبد القادر جیلانی کے ایک دھوبی تھے، کپڑے دھوتے تھے جنت میں. یہ ٹی وی پر بھی بڑی یہ باتیں ہوئیں، بحثیں ہوئیں. کپڑے دھوتے تھے، فرشتے آ گئے، پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا ما دین ہو، تیرا دین کیا ہے؟ میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا من نبی ہو، تیرا نبی کون ہے؟ کہا بھئی بولا تو ہے میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. فرشتے بولے پریشان ہو گئے، اللہ سے جا کر کے کہا کہ یہ کوئی عجیب بندہ ہے، ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں تو پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، چلو اس کو بخش دو، جنت میں بھیج دو. اب یہ بات کر کے حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کے کپڑے دھوتا تھا، وہ تو بخشا گیا. ہم جو اتنے بڑے مرید ہیں، ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں بھی دیتے ہیں، ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں بھی دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ نہیں بخشے گا؟ جب کپڑے دھونے والے کو بخش دیا، ہمیں نہیں بخشے گا؟ میں نے کیا دیکھو یہ بات الگ ہے، ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا. سوال یہ ہے بھرے مجمع میں جب یہ بات کہی گئی کہ چلو مجمع میں اتنے سارے مجمع میں کوئی 10 لوگ، 5 لوگ، 2 لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہوں گے، کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں گے. کسی ایک بندے نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت صاحب یہ جو قبر کے اندر کی ریکارڈنگ ہے، فرشتوں نے یہ کہا اور مردے نے یہ جواب دیا، پھر اللہ نے کہا اسے بخش دو، یہ قبر کے اندر کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کوئی اتنا پوچھنے کا حق تو رکھتا ہے نا. اتنی بات بھی کوئی بندہ پوچھے تو حق سمجھ آ جاتا ہے، سچ سمجھ آ جاتا ہے، جھوٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا. قبر کی ریکارڈنگ کو کون جانتا ہے؟ وہ برزخ کا معاملہ ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تیرے ٹیپ ریکارڈر، تیرے ریڈیو، تیرے موبائل، یہ سب دنیا کی چیز ہے. برزخ کی کوئی آواز یہ موبائل ریکارڈ ہی نہیں کر سکتا. تیرے پاس کہاں سے آئی یہ ریکارڈنگ؟ کس نے خبر دی ہے؟ آج دنیا میں سچی بات ہے، آپ دیکھیں نئی کرولا، BMW گاڑیاں لیں گے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی لیں گے اور آگے بچے کی چھوٹی جوتی لٹکا دیں، بچے کی چھوٹی جوتی لٹکائیں، پیچھے پرانا کالا کپڑا وہ لٹکا دیں. پوچھو بھی یہ کیوں لٹکا ہے؟ یار اتنی مہنگی گاڑی ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے. نظر بد سے بچانے کے لیے وہ بچے کی جوتی لٹکائی ہوئی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی وہ زیادہ قیمتی ہے یا اس میں جس دولہا دلہن کی بارات جا رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ کون زیادہ قیمتی؟ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا اس میں بیٹھ کر دولہا دلہن کی جو بارات جا رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ بارات زیادہ. جزاک اللہ. تو میرا خیال ہے ایک آدھ جوتی دلہن اور ایک آدھ جوتی دولہا کے گلے میں بھی ہونی چاہیے، چونکہ دلہن نے بھی میک اپ کیا ہوتا ہے، نظر لگنے کے زیادہ چانس ہیں، اور دولہا نے بھی کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل تو دولہوں کا بھی میک اپ ہوتا ہے، ان کے بھی بیوٹی پارلر ہے، وہ بھی سج دھج کے آتے ہیں. تو ایک آدھ جوتی ان کے بھی گلے میں ہو، اس طرح گھر کی پرانی جوتیاں بھی کام آ جائیں گی اور دولہا دلہن بھی بچ جائیں گے اور باراتی بھی سارے بچ جائیں گے. یہ کام کر کے دیکھو نا. پھر اگر جوتیاں بچاتی ہیں تو مجھے بتاؤ کون سا ڈرائیور ایسا ہے جو جوتے اتار کے گاڑی چلاتا ہے؟ کوئی ڈرائیور گاڑی جوتا اتار کے گاڑی چلاتا ہے؟ ہر ڈرائیور جوتا پہن کے چلاتا ہے. وہ بچے کی تو اتنی سی جوتی ہے، ڈرائیور کا تو اتنا 10 نمبر کا جوتا ہوتا ہے، وہ پہن کے گاڑی چلا رہا ہے. اگر اس نے بچانا ہوتا تو بڑا جوتا زیادہ بچائے گا نسبتاً چھوٹے جوتے کے. اب یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ اور کیا ذہن بن گیا ہے.
مکان نیا لیں گے، چھت کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی کر کے رکھیں، کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ نظر نہ لگے میں نے بلڈنگ بڑی اونچی بنائی ہے، اوپر کالی ہنڈیا رکھی ہے۔ دروازہ بنائیں گے، دروازے کی چوکھٹ میں گھوڑے کے نیچے جو لوہے کی نال اترتی ہے وہ چوکھٹ میں لگائیں گے۔ ارے لا الہ بھی پڑھتے ہو، گھوڑے کی نالیں بھی چوکھٹ میں لگاتے ہو، لا الہ بھی پڑھتے ہو، اپنے مکانوں کے اوپر ہنڈیاں بھی الٹی کر کے رکھتے ہو، لا الہ بھی پڑھتے ہو، گاڑیوں کے آگے پیچھے بچوں کی جھوٹیاں لٹکاتے ہو، تمہارا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ میرے بھائیو، یہ صرف دوسروں کی بات نہیں، یہ کمزوریاں اپنوں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں، اپنوں میں بھی یہ کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیے، آپ ان سے پوچھو، وہ جواب دیتے ہیں میری 5-6 بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سلیقہ مند ہیں، لیکن اس کے رشتے نہیں آتے۔ میرے جوان بیٹے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، صحت مند ہیں، لیکن ان کی نوکریاں نہیں لگتی۔ میری 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، بڑی مارکیٹ کے اندر دکان ہے، لیکن گاہک نہیں آتے۔ میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا، مولوی صاحب نے حساب کر کے بتایا تیرے اوپر بندش ہے، تیرے اوپر بندش ہے۔ یہ بندش کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ سنا ہے نا؟ بندش ہے۔ اس بندش کے کیا معنی ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ آج ساری آپ کی توحید کھل کے سامنے آئے گی۔ یہ جو رفع الیدین پہ اتراتے ہو نا، آپ کی ساری توحید آج کھل کے سامنے آئے گی۔ اس بندش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، کسی مولوی صاحب نے کچھ پڑھا کے رکاوٹ ڈالی۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکری تو لگوانا چاہتا ہے، لیکن کسی مولوی نے پڑھا کے داغے ماگے یہ کر کے اس نے بندش کروا دی، یعنی اس نے رکاوٹ ڈال دی۔ اللہ آپ کی دکان پر گاہک بھیجنا چاہتا ہے، اور کسی نے کچھ پڑھا کے اس پہ رکاوٹ ڈال دی۔ اب میرا آپ سے سوال، جس نے رکاوٹ ڈالی، اللہ کو بھیجنا چاہتا تھا گاہک، نے رکاوٹ ڈال دی۔ اور کدھر گیا آپ کا وہ ایمان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ صرف کہنے کے لیے ہے؟ آپ کا عقیدہ وہ کدھر ہے؟ اللہ بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، مولوی نے رکوا دیے تھے، جیتا کون؟ مولوی۔ اب آپ کا کہیں مسجد کا فساد ہو اور اس علاقے کے دوسرے مسلک والے یہ کریں کہ جی ہم یہ مسجد نہیں بننے دیں گے، کیس عدالت میں چلا جائے، آپ کہیں ہم بنائیں گے، وہ کہیں نہیں بننے دیں گے، اور کیس عدالت میں چلا گیا، عدالت سے وہ اسٹے لے آئے اور آپ کا کام رک گیا، کون جیتا؟ مسجد بنانے والے یا نہ بنوانے والے؟ سیدھی سادی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرماتے، فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، دنیا میں تو جسے دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر تو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کا یہ عقیدہ ہے، آپ بھی اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو۔ اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے نام پر بانٹنا سیکھو، اپنی ہر ضرورت رب العالمین کے سامنے پیش کرو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اب بندہ سوال کرتا ہے، اللہ میں تیرے آگے جھکنا چاہتا ہوں، لیکن جھکنے کا طریقہ معلوم نہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں، سجدے کا طریقہ مجھے معلوم نہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا طریقہ مجھے معلوم نہیں، حج کرنا چاہتا ہوں، حج کا طریقہ مجھے معلوم نہیں۔
سارے طریقے سیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ تیرے قرآن میں اجمالی طور پر چھوٹے چھوٹے احکامات موجود ہیں. نماز پڑھو، احکام پورے کے پورے، کس ٹائم کس وقت کون سی نماز ہوتی ہے، ظہر میں کتنی رکھتے ہیں، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی. قرآن ہمیں نہیں بتاتا. قیام میں کیا پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھیں، قعدے میں کیا پڑھیں، قرآن ہمیں نہیں بتاتا. کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن شرائط کے تحت نماز نہیں ہوتی، قرآن ہمیں نہیں بتاتا. رخ تمہارا ہونا چاہیے قبلے کی طرف، لیکن اس کی دیگر شرائط کیا ہیں قرآن ہمیں نہیں بتاتا. وضو بھی کرو تو قرآن کہتا ہے چہرے سے شروع کرو. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو سب سے پہلے چہرہ دھوو، سب سے پہلے چہرہ دھوو، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پاؤں دھوو. 4 چیزیں قرآن بتاتا ہے، لیکن رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں، پہلے ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی چڑھاؤ، پھر چہرہ دھوو. قرآن کہتا ہے چہرے کا چوتھا، اللہ کا حبیب کہتا ہے چہرے کا چوتھا نمبر ہے، قرآن کہتا ہے چہرے کا پہلا نمبر ہے. ارے قرآن کو بھی سیکھو گے تو محمد عربی کی زبان سے سیکھو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، ساری زندگی یہ کہتے رہو گے کہ میاں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. اللہ خود کہتا ہے میرے حبیب اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اسی لیے نازل کیا تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے میرے بندوں کو سمجھائیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا. ہم نے قرآن کو آسان تو ضرور کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، لیکن تیری زبان پر آسان کیا. دنیا بھٹکتی رہے گی، لغتیں اس کے معنی حل نہیں کریں گی، تیری زبان پر ہم نے قرآن کو آسان بنایا. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، مچھلی نہیں کھا سکتے. قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے مچھلی حرام ہے. دریا خان والوں نے آج میری پہلی تواضع مچھلی سے کی. قرآن کہتا ہے مچھلی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، سب سے پہلی چیز وہ مردار تم پر حلال ہے، وہ مردار تم پر حرام ہے جس کو تم تکبیر پڑھے بغیر اس کو ذبح نہ کرو. تکبیر جب تک نہ پڑھو، ذبح نہیں کیا اور وہ مر گئی. بکری حلال تھی لیکن ذبح سے پہلے مر گئی، مچھلی حلال تھی ذبح سے پہلے مر گئی. قرآن کہتا ہے جس بھی حلال جانور کو تم نے ذبح نہیں کیا وہ حرام ہے. مجھے بتلاؤ مچھلی کو آپ ذبح کرتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کے مطابق مچھلی حرام ہوئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 2 مردار اللہ نے تم پر حلال کیے. ایک مچھلی اللہ نے تم پر مردار بھی کہا پھر حلال کہا. ایک ٹڈی جو فصلوں کو تباہ کرتی ہے، اللہ نے دونوں چیزیں تم پر حلال کی. یہ بغیر تکبیر کے تم اسے کھا سکتے ہو. قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. قرآن کا کوئی حکم بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک بندے کے نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک شخص ایک عورت سے شادی کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے یہ 2 رشتے تم پر حرام ہیں. اللہ کے حبیب نے کہا نہیں نہیں، صرف یہ 2 نہیں، جس عورت کو تم نے نکاح میں رکھا ہوا ہے اس کی بھتیجی بھی تم جمع نہیں کر سکتے اور اس کی بھانجی بھی تم جمع نہیں کر سکتے.
قرآن نے 2 رشتے تم پر حرام کیے، 2 بہنیں جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، 4 رشتے تم پر حرام ہیں، عورت کی بھانجی بھی، عورت کی بھتیجی بھی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سمجھا جائے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آدمی نبی کی حدیث کو چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز تو بن سکتا ہے، جاوید احمد غامدی تو بن سکتا ہے، مرزا علی محمد تو بن سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ حدیث کو ساتھ نہ ملائے۔ اسی طرح جو بندہ الگ الگ مجلسوں میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اس وقت تک عورت حلال نہیں ہوتی حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے، جس کو لوگوں نے آرٹیفیشل حلالے کا نام دیا اور فوری طور پر حلالہ کرا کے کسی سے نکاح کر کے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر کے ان کو علیحدہ کر دو، پھر وہ باہر نکلے طلاق دے کے چلا جائے، پھر عورت عدت گزارے۔ اس قدر یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا گیا، دونوں ملعون ہیں، دونوں ملعون۔ اللہ کے حبیب نے لعنت کی، پھر آپ نے مسئلہ سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے صرف حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، صرف دوسرا نکاح کرنا پہلے نکاح کے حلال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، صرف نکاح کافی نہیں، صحبت بھی شرط۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت مقدمہ لے کر کے آئی، مقدمہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں دوسرا نکاح تو کر بیٹھی ہوں، لیکن اس آدمی کے پاس مردانہ صلاحیت نہیں ہے، میں واپس پہلے والے سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی، پہلے سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ دوسرا تجھ سے ہم بستر نہ ہو، وہ تیرا ذائقہ اور تو اس کا ذائقہ نہ چکھے، تب تک تو پہلے خاوند پر حلال نہیں۔ قرآن نے کہا صرف نکاح کرنے کافی۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھیا قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ رہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ رہو، فاتحہ امام کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ میرے بھائی قرآن نبی پہ اترا ہے، میرے پہ یا آپ پہ نہیں اترا ہے، نبی پہ اترا ہے، اور جس نبی پر قرآن اترا ہے وہ نبی کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور یا لوگ خود فتویٰ دیتے ہیں۔ فجر کی جماعت ہو رہی ہو، امام قرات کر رہا ہو، بے شک سپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہو، تو یہ لوگ اپنے مقتدیوں سے کہتے ہیں جب تم تھوڑا لیٹ آؤ، فجر کی جماعت ہو رہی ہو، تو جماعت میں شامل نہیں ہوا کرو، پیچھے برآمدے میں یا ادھر ادھر پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کر پہلے 2 سنتے پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد پھر سنتے نہیں ہوتی۔ اب وہ سنتے پڑھ رہا ہے۔ اب یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہو رہی کہ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اب یہاں 2 مخالفتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، امام اپنی تلاوت کر رہا ہے، یہ سنتوں میں اپنی تلاوت کر رہا ہے، اور حدیث کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ لا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز، اس وقت فرضوں کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ سنتے پڑھے بھی نہیں ہوتی، نفل پڑھے نہیں ہوتی، ہوگی تو صرف فرض نماز ہوگی، فرضوں کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ڈبل مخالفت کی جا رہی۔ مدرسے میں جب بچوں کو، حافظ بچوں کو پڑھا رہے ہوتا ہے استاد، اتنا بڑا ڈنڈا رکھا ہوا ہوتا ہے، ادھر بھی مارتا ہے ادھر بھی مارتا ہے، اور ایک بچہ استاد کو اپنا قرآن سبقی یا منزل سنا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک بچہ استاد کو قرآن سنا رہا ہے تو باقی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہ کر سننا چاہیے۔ لیکن استاد ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے، الو کے پٹو اپنا پڑھو، تم کیوں ادھر سن رہے، اپنا پڑھو اپنا پڑھو۔
وہاں اس وقت قرآن کی مخالفت نہیں، اس وقت بھی تو قرآن کی مخالفت ہے۔ پھر اگر امام قرات کرتے کرتے غلطی کرے، ایک آیت چھوڑ دے، مثلا اس نے کہا الرحمن الرحیم، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین بیچ میں چھوڑ گیا، اب پیچھے جو مقتدی سمجھ رہا ہے کہ امام قرات غلط کر رہا ہے، بھول رہا ہے، آیت چھوڑ رہا ہے، اسے لقمہ دینا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے؟ دینا چاہیے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اب لقمہ کیوں دے گا، تو جواب دیں گے کہ لقمہ اس لیے دے گا کہ قرآن صحیح پڑھنا واجب ہے، غلط قرآن پڑھنا حرام ہے، اس کا قرآن صحیح کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز واجب ہو، اگر کوئی چیز واجب ہو تو امام کے پیچھے وہ کی جا سکتی ہے۔ جب لقمہ واجب ہے، وہ دیا جا سکتا ہے، تو سورہ فاتحہ اس سے زیادہ واجب ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے بھائی۔ ایک بات اہل حدیثوں کے لیے بھی میں کہوں گا، سچی بات ہے، اخلاقی اعتبار سے ہم بہت پیچھے، بہت پیچھے، اتنا پیچھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ ہم سے مل کے جاتا ہے، توبہ توبہ کرتا ہے کہ خدا دوبارہ نہ ملوائے، اس سے دوبارہ نہ ملوائے۔ اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ایسا تھا، جو ایک دفعہ مل کے جاتا ساری زندگی خواہش کرتا کہ کاش مجھے دوبارہ موقع مل جائے، دوبارہ موقع مل جائے۔ وہ اخلاق پیدا کیجیے، وہ محبت پیدا کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہماری توحید اچھی ہے، نماز بھی سنت کے مطابق ہے، یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے، توحید بھی ان کی اچھی تھی، نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، نبی کی امامت میں پڑھتے تھے اور سنت کے مطابق پڑھتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں بیت اللہ میں 200 صحابہ کرام کو پایا، 200 صحابہ کرام کو۔ وہ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، انہوں نے آمین کہا، رفعوا اصواتہم، اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ 200 صحابہ نے اپنی آواز کو بلند کر کے آمین کہا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں مسجد نبوی کے اندر پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر بچوں کی ہوتی تھی، پھر پیچھے آخر میں ہماری صف ہوتی تھی۔ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ آج کل عورتوں پر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کیوں کہ مسجدوں کا ماحول خراب ہے۔ بازار کا ماحول اچھا ہے، یونیورسٹی کا ماحول اچھا ہے، کالج کا ماحول اچھا ہے، اور خراب ہے تو صرف مسجد کا ماحول، کیونکہ امام بدمعاش ہے، مؤذن بدمعاش ہے، انتظامیہ ساری، نمازی سارے بدمعاش ہیں۔ شریف لوگ وہ ہیں جو بازار میں دکان پہ بیٹھے ہوئے چوڑیاں پہنا رہے ہیں، ہاتھ ذرا آگے کر، پہلے وہ اس کو دباتا ہے، ہاتھ دبائے گا، پھر بولے گا 12 نمبر لا، پھر وہ 12 نمبر کا ڈبہ پھینکے گا، پھر اس کو چڑھائے گا، پھر اس طرح۔ وہ تو سارے شریف ہیں، اور جو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، عورتوں کا دروازہ بھی الگ ہے، ان کی مسجد بھی الگ ہے، ان کی شرافت پہ شک کیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے رسول اپنے مصلی پر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اس کچی مسجد میں جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے تھے، مردوں کی صفیں چھوڑ کر، بچوں کی صفیں چھوڑ کر، ہماری صف جو آخر میں ہوتی تھی، ہم اللہ کے رسول کی آمین کو آخر میں سنا کرتی تھی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے۔ میرے بھائی، ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ صحابہ یہ سارے کام کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس حضرت معاذ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا کام، ایسا نسخہ کوئی بتا دو، میں اسے کروں اور اللہ جنت دے دے۔ کیا ان کی نماز جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ ان کا روزہ کافی نہیں تھا؟ ان کا جہاد کافی نہیں تھا؟ پھر بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔
میرے بھائی اس بات کو بھول جاؤ کہ ہم جنت کے کوئی ٹھیکیدار ہیں، نہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو ناپسند آ جائے، ساری دنیا کی، ساری زندگی کی عبادت غارت ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو بھا جائے، ساری دنیا کے زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بس اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور نبی کریم کا جو طریقہ اسوہ، اسے اپنا لو۔ آپ کے طریقے میں نجات، یقین مانیے آپ کا طریقہ ایسا طریقہ، قیامت والے دن ساری دنیا کھڑی ہوگی پریشان کھڑی، سایہ کوئی نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں، لوگ پریشان دھوپ میں کھڑے ہیں۔ ابھی یہ بھی نہیں کہ اللہ جنت کے دروازے کھولے ہم جنت میں جائیں، نہیں، ابھی اس لیے پریشان کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا، اللہ حساب ہی نہیں لے رہا، اور دنیا انتظار میں کھڑی ہے کہ اللہ حساب نہیں لیتا، اور کسی میں جرت نہیں، اس میں بغداد والی سرکار بھی کھڑی ہوگی، کسی میں جرت نہیں جو اللہ سے کہے اللہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، ان کا حساب لے۔ نبی تھر تھر کانپیں گے، ساری دنیا کانپ رہی ہوگی، مگر کسی کو بولنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو مشورہ دیں گے کہ میری بات مانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ اس امت کا، اس مخلوق کا حساب لے۔ لوگ بڑی پریشان، اس وقت دنیا آئے گی رسول اللہ کے پاس۔ ارے اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ آج سے آنے کی عادت ڈالیے، اس وقت بھی تو آؤ گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب ساری دنیا میرے پاس آئے گی، میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ میرے دل و دماغ میں وہ دعائیں جو اب مجھے معلوم نہیں، رب العالمین مجھے سکھلائے گا، وہ دعائیں میری زبان پر جاری ہوں گی، سر سجدے میں ہوگا اللہ کے حضور، وہ دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے، گھر والوں کے سوتے ہوئے اندھیرے میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، سجدے میں گر جائیے، رب العالمین سے کہیے دنیا جانے نہ جانے میری تو راتیں بھی، میرے تو دن بھی کھلی کتاب کی طرح تیرے سامنے ہے، دنیا سے تو میرے عیب چھپے ہوئے ہیں، تیرے سامنے تو میرا کوئی بھی عیب چھپا ہوا نہیں، تو میرے سارے راز تو جانتا ہے الہ العالمین، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ رب العالمین کے حضور معافی مانگ کے دیکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اپنی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا اللہ کے ڈر سے گرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب سجدے میں سر ڈالیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا۔ جب اللہ کے رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، جھولی پھیلائیے، آج دامن بھر دیا جائے گا، آج جو مانگنا ہے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ ارے اس وقت بھی تو آپ کے دروازے پر آؤ گے، آپ کا دامن پکڑو گے۔ آج اہل حدیث کی ایک ہی دعوت ہے، اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اللہ کے نبی کو پیشوا بنا لو، اپنا رہنما بنا لو، اپنا پیر و مرشد مان لو، آپ پر ساری بات ختم کر دو کہ جس کا کلمہ پڑا ہے
کسی کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے کوئی بات نہیں، بدیع الدین شاہ صاحب راشدی کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، شیخ ناصر کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، مولانا ابراہیم بھٹی کی بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو بات مانو۔ ہماری ایک ہی دعوت، ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات مانو۔ قرآن بھی اسی سے سیکھو، حدیث بھی اسی سے سیکھو، دین بھی اسی سے سیکھو۔ میں آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ میرے بھائی، یہ جو حج ہے، آپ نے حج کیا ہو اگر، اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب حج کا معاملہ بنایا ہے۔ بیت اللہ میں اگر آدمی نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ اگر بیت اللہ میں آدمی نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ جب 8 ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھ لی، اللہ حاجی سے کہتا ہے اب تو بیت اللہ چھوڑ دے اور مینا چلا جا۔ اب بندہ کہے یا اللہ میں 4-5، اب تو حج بھی کافی مہنگا ہو گیا، سرکاری حج بھی مہنگا ہو گیا، میں 4-5 لاکھ بھر کر ادھر آیا ہوں، 1,00,000 ثواب ملتا ہے ایک نماز کے بدلے بیت اللہ میں، تو مجھے بیت اللہ سے نکال رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر حج کا ثواب چاہتا ہے تو بیت اللہ چھوڑ دے۔ 8 ذی الحج کو وہ بیت اللہ چھوڑ دیتا ہے، مینا چلا جاتا ہے۔ مینا کی حدیث میں کوئی الگ سے فضیلت نہیں کہ وہاں کتنی نمازوں کا ثواب ہے، بس وہاں کوئی کام بھی نہیں، 5 نمازیں پڑھنی۔ فجر بیت اللہ میں پڑھ لی تھی، اب وہاں ظہر پڑھنی، عصر پڑھنی اور مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور آگے 9 ذی الحج کی فجر پڑھنی۔ یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنی، جمع نہیں کرنی، قصر کرنی ہے، لیکن اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے۔ آپ 9 ذی الحج کو فجر مینا میں پڑھنے کے بعد اللہ حاجی سے کہتا ہے اب مینا بھی چھوڑ دے، عرفات چلا جا۔ عرفات گیا، اللہ کے رسول جب عرفات گئے، ظہر کا وقت ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، اور ظہر کے ساتھ آپ نے عصر بھی پڑھ لی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، وقت سے نہ پہلے نہ بعد، اپنے وقت میں فرض ہے۔ ابھی عصر کا وقت نہیں آیا، ظہر کا وقت ہے، اور اللہ کے رسول کو کوئی کام بھی نہیں ہے، کہیں جانا بھی نہیں ہے، رہنا بھی وہیں ہے، تو وقت سے پہلے آپ نے عصر پڑھی ظہر کے ساتھ، قصر بھی کی، جمع بھی کی۔ یار لوگ یہاں سے پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہیں، وہاں نمازیں جمع نہیں کرنا، قصر بھی نہیں کرنا، جمع بھی نہیں کرنا، اس امام کے پیچھے نہیں بھی پڑھنا، وہ وہابی ہے، نماز تمہارے لاکھوں روپے لگا کر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ آیا لاکھوں روپے لگا کے؟ اب عصر کو آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھ دیا، حالانکہ عصر کو بھی آپ وہیں ہیں، میدان نہیں چھوڑا، عرفات میں ہیں۔ مغرب ہو گئی، مغرب ہو گئی، سورج ڈوب گیا، بلال اذان کی تیاری کرتے، اللہ کے رسول حکم دیتے اپنے سامان سواریوں پہ باندھو اور عرفات چھوڑو، نکلو یہاں سے۔ بلال کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، چلو سواریاں سامان لا دو۔ لوگوں نے سامان لا دی، مغرب عرفات میں ہو گئی، لیکن آپ نے مغرب نہیں پڑھی، عصر بھی میدان عرفات میں نہیں آئی تھی، آپ نے عصر کو ظہر میں پڑھا۔ مغرب کا وقت عرفات میں آ گیا، آپ نے مغرب چھوڑ دی، مزدلفہ گئے، آپ نے پہلے اس وقت مغرب کا وقت نکل چکا تھا، عشاء کا وقت، آپ نے پہلے مغرب پڑھی، بیچ میں سنتے نہیں پڑھی، پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، مغرب کے ساتھ ملا کر سلام پھیرا، پھر دوبارہ تکبیر کہی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ مغرب کو مؤخر کر کے جان بوجھ کر، یہ نہیں کہ کوئی مجبوری تھی، مجبوری کوئی نہیں تھی، جان بوجھ کر مغرب کو مؤخر کیا، عشاء کے وقت میں جا کر عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھا۔
اور جان بوجھ کر عصر کو مقدم کیا اور ظہر کے وقت میں اس کو پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس حج کی پوری عبادت میں آپ کو ایک ہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اہل حدیثوں، اگر وہ بات آج دریا خان والوں کو سمجھ آ جائے تو سارا دین سمجھ آ جائے۔ یہ اللہ نے خلاف ورزیاں کیوں کروائی اور جان بوجھ کر کروائی؟ بیت اللہ کے ثواب سے محروم کیا، 1,00,000 کا ثواب ایک نماز کا تھا، اس سے محروم کیا۔ عصر کا پہلے پڑھا دینا، مغرب کا لیٹ کرا دینا، جان بوجھ کر ایسا کیا، کیوں کیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے دریا خان والوں کہ دین سارے کا سارا نہ بیت اللہ کے سائے میں ہے، نہ مینا میں ہے، نہ عرفات میں ہے، نہ نمازوں کے اوقات میں ہے۔ دین سارے کا سارا جو کچھ ہے محمد رسول اللہ کی پیروی میں ہے۔ بس اگر اتنی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو دین سارا سمجھ آ جاتا ہے کہ نبی مکرم نے جو کیا انہی کی پیروی میں ہمارا دین ہے اور انہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ میرا خیال ہے بات کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔